بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح میت امیل کتاب کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ 5ویں نو کو ہم نے شروع کیا تھا، تو آج کے سبق کے اندر ہم حرف لن کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو جو پہلا جملہ اس کی ترکیب کرتے ہیں وہ ہے کہ وَلَن لِتَاکِیدِ نَفْیِ الْمُسْتَقْبِلِ۔ واو نئے جملہ شروع میں آئی تو واو استینافیہ ہے، اس کے بعد ہے لن، تو لن یہاں پر اس کا لفظ مراد ہے، اس کا معنی مراد نہیں ہے، یعنی بطور علم یہ آیا ہے، تو گویا کہ یہ اسم ہے پھر اس میں معرفہ ہے، اس میں معرفہ آ گیا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے لتاکیدی نفی المستقبل، یعنی کہ جار مجرور آگے، تو معرفہ کے بعد جار مجرور آئیں تو مبتدا خبر بنتے ہیں، تو لن جو ہے یہ مراد لفظ مبتدا بن گیا، لام حرف جار ہے، اس کے بعد جو ہوگا وہ اسم ہوگا، کیونکہ لام کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا، تو تاکیدی یہ اسم ہے۔ پھر اس کے بعد ہے نفی، تو نفی جو ہے یہ بھی اسم ہے، کیونکہ اس پر تنوین بھی آتی رہتی ہے، اس پر الف لام بھی آتا ہے۔ اس کے بعد آگے مستقبل، یہ بھی اسم ہے کہ اس پر تو الف لام نظر آ رہا ہے، تو تین اسم اکٹھے آگے، پہلے دونوں نکرہ ہیں، تیسرا معرفہ ہے، تو اب یہ مضاف مضاف الیہ بنیں گے، تو تاکیدی مضاف، نفی اس کا مضاف الیہ، پھر مضاف، آگے جو المستقبلی ہے یہ مضاف الیہ ہوگا، لیکن جو مستقبل ہے اس سے پہلے اس کا موصوف نکالیں گے، کیونکہ فرمایا کہ لن مستقبل کی نفی کی تاکید کے لیے ہے، تو مستقبل کیا ہے، وہ مستقبل یعنی کہ فعل مستقبل کی نفی کی تاکید کے لیے ہے، تو اس لیے اس کا موصوف جو ہے وہ یہاں پر معذوف ہے۔ ایسا اکثر ہوتا رہتا ہے کہ موصوف معذوف ہوتا ہے اور صفت جو ہے وہ اس کی جگہ پر ہوتی ہے، تو یہاں پر اس کا موصوف الفعل جو ہے وہ معذوف ہے، تو الفعل موصوف اور المستقبل اس کی صفت ہے، تو یہ موصوف صفت مل کر یہ پھر نفی مضاف کا مضاف الیہ ہوں گے، پھر یہ مضاف مضاف الیہ مل کر تاکیدی مضاف کا مضاف الیہ ہو جائیں گے، پھر یہ مضاف مضاف الیہ مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اب ظرف مسکر متعلق ہوں گے ثابتۃن کے۔ ثابتۃن مؤنث کا صیغہ نکالا، کیونکہ پیچھے حرف ہے تو حرف کے لیے دونوں کا اعتبار کیا جا سکتا ہے، تانیث کا بھی اور تذکیر کا بھی، بہتر تانیث کا اعتبار کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے ثابتۃن ہی ضمیر اس میں اس کا فاعل، راجب اسم مبتدا، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر اور ظرف مسکر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، یہ خبر ہوئی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کے بعد آگے ہے مثل لن ترانی، تو اس کی جو پہلی ترکیب وہ مثل مضاف، لن ترانی مراد لفظ مجرور تقدیراً مضاف الیہ، پھر یہ مضاف مضاف الیہ مل کر خبر ہوئی مبتدا معذوف مثالہ کی، یہاں پر بھی مثالہ بھی کہہ سکتے ہیں، مثالہ بھی نکال سکتے ہیں، وہی کہ دونوں کا اعتبار کیا جا سکتا ہے، تو مثال مضاف حاضمیر اس کا مضاف الیہ، راجع بس ہوئے لن، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ، پھر الگ سے ترکیب کریں تو لن ترانی یہ صیغہ ہے واحد مذکر حاضر، فعل مضارع تاکید بلن، اس میں انت ضمیر وجوباً مستتر اس کا فاعل ہے، نون وقایا یا ضمیر اس کا مفعول بہ ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اس مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے جملہ ہے وَأَصْلُهَا لَا أَنْ عِنْدَ الْخَلِيلِ، واو استنافیہ بھی ہو سکتی ہے، عاطفہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے اصلها، تو اصل جو ہے یہ اسم ہے کہ اصل اسم ہے، مشہور ہے بات، تو اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے، وہ ترکیب کے اندر مضاف الیہ بنتی ہے، تو گویا کہ اسم خود کیا ہوا، یہاں پر اصل جو ہے یہ مضاف بنا، تو اصلها مضاف مضاف الیہ ہو گئے، تو یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ اس کے بعد آگے ہے لا ان، تو لا ان جو ہے اس کا بھی یہاں پر لفظ ہی مراد ہے، تو گویا کہ یہ بھی معرفہ ہوا، اصلها یہ اضافت کی وجہ سے یہ بھی معرفہ ہو گیا، دو معرفہ اکٹھے آگے۔ قاعدہ تو یہ تھا کہ کلام کے شروع میں دو اسم معرفہ اکٹھے آئیں تو وہ موصوف صفت بنتے ہیں، لیکن یہاں پر تھوڑا سا مختلف ہو گیا، اس لیے کہا تھا کہ وہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے بلکہ قاعدہ اکثریہ ہے کہ کبھی کبھی وہ جاری نہیں ہوتا۔ یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ دو معرفہ ہیں لیکن بنائیں گے ہم ان کو مبتدا خبر، کیونکہ یہاں پر فائدہ مل رہا ہے کہ اس کی اصل یعنی کہ لن کی اصل لا ان ہے، بات مکمل ہوگی، تو اس لیے یہاں پر یہ مبتدا خبر ہوں گے، تو اصلها یہ مبتدا ہے، لا ان یہ مراد لفظ مرفوع تقدیرا خبر ہے، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اس کو الگ سے بنا دیں تب بھی، اور عند الخلیل کا بھی اس جملہ کے ساتھ تعلق کیا جا سکتا ہے کہ عند الخلیل یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی بن سکتا ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے، نسبت حکمیہ، اس سے یہ مفعول فی بن سکتا ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ نسبت کا یہ ظرف ہے، تو اگر اس طرح اس کی ترکیب کے ساتھ ملا لیا جائے تو پھر مبتدا اپنی خبر اور نسبت کے ظرف سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے علاوہ عند الخلیل کی ترکیب الگ سے بھی کی جا سکتی ہے کہ عند الخلیل جو ہے اس کو مضاف مضاف الیہ کر کے اس کو مفعول فی بنائیں، یہ ثابتن کے لیے، تو وہ پھر شبہ جملہ اسمی ہو کر اس کو خبر بنائیں اور اس کا جو مبتدا ہے
وہ الگ سے نکال لیا جائے حاضا، تو حاضا عند الخلیل، تو یہ پھر الگ سے جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے جملہ ہے فحذفت الحمزۃ تخفیفا، تو اس میں جو فا ہے یہ تفصیل کے لیے ہے۔ اس کے بعد حذفت، یہ حذفت ماضی مجہول کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب، تو اس کا نائب فعل اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں پر اس کا نائب فعل باہر ہے اور وہ ہے الحمزۃ، تو الحمزۃ اس کا نائب فعل ہو گیا۔ اس کے بعد ہے تخفیفاً، تو تخفیفاً جو ہے یہ پڑھنے سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے، اس کو لکھنے سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ منصوب ہے، اور پھر تخفیفاً پر تنوین بھی ہے، پتہ چلا کہ یہ اسم ہے۔ پھر اب دیکھنا ہے کہ اس کا وزن کیا ہے، تو تفعیل کا اس کا وزن ہے، تو گویا کہ یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ اس میں مصدر ہے، یعنی کہ یہ مصدر کا وزن ہے، مصدر ہوا۔ تو مصدر جو ہوتا ہے وہ ترکیب میں اکثر طور پر وہ مفعول مطلق بنتا ہے، تو یہاں پر کیا ہم اس کو مفعول مطلق بنا سکتے ہیں، تو پیچھے جو فعل موجود ہے وہ حذفت ہے، تو اس کے یہ ہم معنی نہیں ہے، تو گویا کہ پتہ چلا کہ اس کو ہم اس فعل سے تو نہیں بنا سکتے مفعول مطلق، ہاں اس کے لیے کوئی اگر معذوف نکال لیں تو اس صورت میں یہ بنایا جا سکتا ہے، اور وہ نکالا جا سکتا ہے کہ نکال لیا جائے خففت تخفیفاً، تو اس صورت میں اس کا الگ سے جملہ ہوگا، اس کا پیچھے والے جملہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ایک ترکیب اس میں یہ ہوگی۔ پھر جو مصدر منصوب ہو ترکیب کے اندر وہ مفعول مطلق کے علاوہ وہ مفعول لاہو بن جاتا ہے، معنی کو دیکھا جاتا ہے، معنی درست بیٹھ رہا ہو تو اس کو مفعول لاہو بنایا جا سکتا ہے، تو یہاں پر وہ بن سکتی ہے ترکیب کہ حذفت الحمزۃ تخفیفاً، کہ حمزہ کو تخفیف کے لیے، تخفیف کے سبب سے حذف کیا گیا، تو اس کو مفعول لاہو بنائیں، تو پھر اس کا تعلق پیچھے والے جملہ سے ہوگا کہ حذفت فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول لاہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے علاوہ جو مصدر ہوتا ہے وہ ترکیب میں تیسری چیز بھی بن جاتا ہوتا ہے، وہ ہے تمیز، تو یہاں پر یہ اس کو بھی بنایا جا سکتا ہے کہ یہ تمیز نسبت ہوگا اس صورت میں کہ جملہ کے درمیان جو نسبت ہے اس نسبت سے یہ تمیز ہے، اس نسبت میں ابہام تھا تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے تخفیفاً کو لایا گیا کہ حمزہ کو حذف کیا گیا، ابہام تھا کیوں حذف کیا گیا، تو اس کا آگے تخفیفاً کہہ کر جواب دے دیا کہ تخفیف کے لیے اس کو حذف کیا گیا۔ تو یعنی کہ اس میں تین ترکیبیں ہو سکتی ہیں، تو تیسری کے مطابق مکمل ترکیب یوں ہو جائے گی کہ حذفت فعل اپنے نائب فعل اور تمیز نسبت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے جملہ ہے فصارت لان، اس میں جو فا ہے اس کو فا عاطفہ برائے تفریح بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو فا عاطفہ برائے نتیجیہ بھی بنا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس فا کو فصیحہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اس فا کو ہم پہلی صورت میں لیتے ہیں، فا عاطفہ ہے اور برائے تفریح ہے، فا نتیجیہ ہو یا فا تفریح ہو اس صورت میں کچھ عبارت معذوف نہیں نکالنی پڑے گی، لیکن جب ہم اس کو فا فصیحہ مانیں گے تو اس کی شرط معذوف ماننی پڑے گی۔ اس کے بعد ہے سارت، تو سارت یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب، اور یہ فعل ہے افعال ناقصہ میں سے۔ اس میں یہ ضمیر اس کا اسم ہے جو لوٹ رہی ہے لا ان کی طرف۔ اس کے بعد لان جو ہے اس میں الف بھی ساکن ہے، نون بھی ساکن ہے، یہ ہے منصوب تقدیرن اور فعل ناقص کی یہ خبر ہے، تو سارت فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ نتیجیہ ہوا یا معطوفہ تفریعیہ ہوا، یا پھر یہ جزا ہوئی اور اس کی جو شرط ہے وہ معذوف ہے، اور وہ آسان جو نکال جاتی ہے کہ اذا کان الامر کذالک وہ نکال سکتے ہیں، یا یہاں پر پیچھے والے جو جملہ ہے اس کے ہم معنی نکالی جا سکتی ہے کہ اذا حذفت الحمزۃ فصارت لان، پھر وہ شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے جملہ ہے ثم حذفت الالف لالتقاء الساکنین، ثم حرف عطف ہے، اس کے بعد حذفت یہ ماضی مجہول کا صیغہ واحد مؤنث غائب، الف جو ہے الالف یہ اس کا نائب فاعل ہے، اس کے بعد آگے لام جارہ ہے، التقائی یہ مصدر ہے مضاف، اس کے بعد الساکنین یہ اس کا مضاف الیہ ہے، تو التقاء مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ لام جار کا مجرور ہوا، جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ہوئے، تو حذفت فعل اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔ اس کے بعد آگے جملہ ہے فباقیت لن، اس میں جو فا ہے اس میں بھی وہی سارے احتمال ہیں جو فصارت لان کی فا میں تھے۔ باقیت صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد ناقص یائی، اس میں فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے اور باہر بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا فاعل جو ہے وہ آگے ہے لن، یہ لن مرفوع تقدیر اس کا فاعل ہے، تو باقیت فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب آج کے سبق کے اندر جو مسئلہ بیان ہو اس کو پڑھتے ہیں۔ تو 5ویں نوع کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے جو کہ ایسے حروف کے بیان میں ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ تو پہلے ہم نے
حرف ان کو پڑھا تھا جو کہ حروف ناصبہ میں اصل ہے، اسی وجہ سے اس کو مقدم کیا گیا۔ اور جو باقی حروف ہیں یعنی لن، کئی اور اذن، یہ نصب تو دیتے ہیں لیکن یہ اس کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے عمل کرتے ہیں یا پھر ان کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں اختلاف ہے۔ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ ان کی مشابہت ہے، اس وجہ سے یہ نصب دے رہے ہیں، اور خلیل کا مذہب یہ ہے کہ ان کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو کہ ان ہی آگے نصب دیتا ہے۔ تو اس کے بعد ان حروف میں جو دوسرا حرف تھا لن، اس کا بیان آج کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا۔ تو لن کو مؤخر اس لیے کیا ان پر کیونکہ ان اصل ہے، اور اصل جو ہوتا ہے اس کو مقدم کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو مقدم کیا اور اس کے بعد لن لے آئے۔ اب پھر سوال ہے کہ کئی سے پہلے لن کو کیوں لے کر آئے؟ کوئی اور بھی تو لایا جا سکتا تھا دوسرے نمبر پر۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لن جو ہے اس کی مشابہت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اس کی ان کے ساتھ مشابہت ہے، یعنی کہ استقبال والے معنی میں حروف کی مشابہت ان کے ساتھ باقی والے، لیکن جو کئی ہے اس میں آگے اختلاف ہے کہ اخفش کے نزدیک اس میں استقبال والا معنی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس میں اختلاف تھا تو اس کو مؤخر کر دیا اور لن کو اس پر مقدم کیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ لن جو ہے یہ مستقبل کی نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ تو اس لن کے معنی میں پھر تین مذہب ہیں۔ ایک مذہب ہے معتزلہ کا، وہ کہتے ہیں کہ لن جو ہے یہ نفی کے ساتھ ساتھ تعبید کے لیے آتا ہے، یعنی کہ اس کی نفی کے اندر دوام ہوتا ہے۔ اور دوسرا مذہب اس میں ہے جس کو مصنف صاحب نے اختیار کیا کہ یہ لن جو ہے یہ نفی کے ساتھ ساتھ تاکید کے لیے بھی آتا ہے، یعنی نفی بھی کرتا ہے ساتھ تاکید بھی کر دیتا ہے۔ اور تیسرا مذہب اس میں ابن ہشام انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا مغنی اللبیب کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ یہ لن جو ہے یہ مطلقاً نفی کرتا ہے، ساتھ نہ ہی تاکید کرتا ہے نہ یہ تعبید کرتا ہے۔ تو معتزلہ جو ہیں وہ یہ جو مذکورہ مثال ہے کہ لن ترانی، تو اس سے وہ یہ مسئلہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو رؤیت ہے یہ نہ تو دنیا میں ممکن ہے اور نہ ہی آخرت میں ممکن ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ لن جو ہے یہ نفی کے ساتھ ساتھ تعبید کے لیے بھی ہے، یعنی کہ اس میں دوام ہوتا ہے۔ لیکن ان کا یہ جو مذہب ہے یہ درست نہیں ہے، اہل حق نے ان کا رد کیا ہے اور بچند وجوہ ان کا رد کیا گیا ہے۔ ایک دلیل تو یہ دی جاتی ہے ان کے رد کے لیے کہ قرآن کریم میں سورہ یوسف کے اندر ہے کہ فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے نے کہا کہ جب ان کے بھائی کو مصر کے اندر رکھ لیا گیا، انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے نہ ٹلوں گا یہاں تک کہ میرے باپ مجھے اجازت دیں۔ تو اس آیت سے معتزلہ کا رد کیا جاتا ہے کہ اگر لن جو ہے یہ دوام ہو اس کے اندر، یعنی نفی کے ساتھ ساتھ یہ تعبید کے لیے بھی ہو، تو پھر یہ جو ان کا کلام ہے یہ درست نہیں رہتا، یعنی آیت کا شروع اور آخر جو ہے یہ آپس میں پھر ٹکرا جاتے ہیں کہ حتیٰ جو ہے انتہائی غائب کے لیے ہوتا ہے، یعنی پہلے حصے میں ہے کہ میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا اور دوسرے آیت کے دوسرا حصہ میں ہے کہ میں باپ کی اجازت سے ہٹ جاؤں گا، یعنی کہ اس میں آپس میں یہ دونوں منافی ہیں۔ تو اس وجہ سے اہل حق نے معتزلہ کا رد کر دیا کہ لن جو ہے یعنی نفی کے ساتھ ساتھ اس میں دوام نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو انتہائی غائب ہے یہ تعبید کے منافی ہے لیکن تاکید کے منافی نہیں ہے۔ ایک اور دلیل یہ دی جاتی ہے ان کے رد کے لیے کہ جب یہ دوام کے لیے ہے تو پھر اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اس کی جو نفی ہے اس کو یوم کے ساتھ مقید نہ کیا جائے، حالانکہ قرآن کریم میں آیت ہے کہ فلن اکلم الیوم انسیہ، تو یہاں پر یہ جو لن بھی ہے اس کے باوجود آگے الیوم بھی آ گیا، تو گویا کہ دوام کو الجوم کے ساتھ مقید کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ ایسا تو درست نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس کے اندر دوام نہیں ہے، یعنی کہ یہ تعبید کے لیے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دلیل بھی دی جاتی ہے ان کے رد پر، وہ یہ کہ اگر اس کے اندر تعبید ہے تو پھر یعنی کہ ایک بار صرف آئے گا تعبید کے لیے، حالانکہ قرآن کریم میں آیت ہے کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، تو جب لن کے اندر ہی تعبید آ گئی تھی، دوام آ گیا تھا، تو پھر آگے سے ابداً ذکر کرنے کا کیا مقصد تھا، یعنی کہ پھر تو تکرار لازم آتا ہے۔ تو اس طرح کئی صورتوں سے کئی دلیلوں سے جو معتزلہ کا مذہب ہے اس کو رد کیا گیا، یہ ان کا مذہب تھا۔ پھر دوسرا جو اس میں مذہب ہے جس کو مصنف صاحب نے اختیار کیا وہ یہی ہے کہ لن جو ہے یہ نفی کے لیے آتا ہے، مستقبل کی نفی کے لیے اور تاکید کے ساتھ۔ تو اس کی مثال دی کہ لن ترانی، یعنی کہ تو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ علامہ زمخشری کا بھی یہی مذہب ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب مطلقاً نفی کی ضرورت ہو تو اس وقت لا کے ساتھ کی جاتی ہے نفی، لیکن جب نفی کے ساتھ ساتھ تاکید کی بھی ضرورت ہو، یعنی تاکید بھی مقصود ہو، تو اس وقت لن کے ساتھ کی جاتی ہے۔
تو اسی مذہب کو پھر مصنف رحمہ نے اختیار کیا. تو اس میں پھر جو تیسرا مذہب ہے وہ مغنی البیب کے اندر ابن شام انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ لن جو ہے یہ برائے استقبال ہے اور اس میں تعبید اور تاکید نہیں ہے. اس کے بعد پھر لن کی اصل کے حوالے سے بھی آگے اختلاف ہے کافی. تو لن کی اصل کے حوالے سے اس میں 3 مذہب ہے. اس میں جو جمہور کا مذہب ہے اور سیبویہ کا مذہب یہ ہے کہ لن اپنی اصل پر ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ حرف ہے اور حروف میں جو ہے وہ تغیر نہیں ہوتا. تو یہ جمہور کا مذہب ہے اور سیبویہ کا بھی یہی مذہب ہے, اور یہی مذہب جو ہے نا اس کو بہت سے لوگوں نے پھر صحیح قرار دیا ہے. اس میں جو دوسرا مذہب ہے وہ فرا کا مذہب ہے کہ فرا کے نزدیک اس کی اصل لا ہے, پھر لا کے آگے جو لام کے آگے جو الف ہے اس کو خلاف قیاس نون سے بدل دیا گیا تو لن بن گیا, یعنی کہ یہ فرا کا مذہب ہے. لیکن یہ ان کا جو قول ہے, یہ ان کا جو مذہب ہے, یہ کئی وجوہ کے اعتبار سے یہ ضعیف ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ نون کو الف سے بدلنا تو شائع ہے, یعنی کہ مشہور ہے کہ نون ہو اور نون کو الف سے بدل دیا جائے. جیسے لنصفعن قرآن کریم میں ہے کہ لنصفعن اصل میں عین نون کے ساتھ تھا, یعنی آخر میں نون ہے, نون خفیفہ ہے لنصفعن. تو اس نون کو الف سے بدل کر یعنی کہ تنوین کی شکل میں لکھنا جائز ہے کہ لنصفعن لکھ دیا. مگر اس کا الٹ جو ہے نا وہ شائع نہیں ہے کہ الف کو نون سے بدلا جائے. اسی طرح یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ان کے اس مذہب پر کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس, تو جب یہ بلا دلیل ہے تو گویا کہ یہ ضعیف ہوا. اس میں پھر اس کی تیسری وجہ بھی ایک بیان کی جاتی ہے کہ یہ ضعیف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لا جو ہے یہ تاکید کے لیے تو آتا نہیں ہے, یہ صرف مطلقاً نفی کے لیے آتا ہے. تو جب لا مطلقاً نفی کے لیے آتا ہے تو جب لا سے ہی لن بنا تو گویا کہ یہ بھی مطلقاً نفی کے لیے ہے, یہ تاکید کا فائدہ نہیں دیتا. حالانکہ اس میں جو یعنی کہ رائج مذہب ہے لن کے بارے میں اور جمہور کا مذہب یہ بنتا ہے کہ لن جو ہے یہ مستقبل کی نفی کرتا ہے تاکید کے ساتھ. تو اگر فرا کے مذہب کو لے لیا جائے اور اس کی اصل لا ہو تو پھر اس میں تاکید والا معنی کدھر سے آ جائے گا. تو یہ کئی وجہوں کے اعتبار سے فرا کا جو مذہب ہے وہ ضعیف ہے کہ اس پر کوئی بھی دلیل نہیں ہے. اس کے بعد جو تیسرا مذہب ہے جس کو مصنف صاحب نے بھی اختیار کیا وہ خلیل اور کسائی کا ہے. ان کے نزدیک اس کی اصل لا ان ہے, پھر حمزہ کو تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا. تو جب حمزہ کو حذف کر دیا گیا تو پھر کیا بن گیا لان. تو اب الف بھی ساکن ہے اور نون بھی ساکن ہے, تو 2 ساکن اکٹھے ہوئے, مشہور قاعدہ التقاء ساکنین والا, اس میں جو پہلا ساکن مدہ ہے وہ گر جاتا ہے, تو کیا بن گیا لن. تو یہ خلیل اور کسائی کا مذہب ہے, اسی کو ہی پھر مصنف صاحب نے اختیار کیا. پھر جمہور کی طرف سے اس قول کا بھی رد کیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ لن جو ہے لن کے معمول کا لن پر مقدم ہونا یہ جائز ہے. مثلا ایک جملہ ہے کہ لن ادربا امرن, تو یہاں پر اب لن کا معمول ہے ادربا فعل اور اس فعل کا معمول ہے امرن. تو اب جائز ہے کہ امرن کو لن سے پہلے رکھ لیا جائے, یعنی کہ یوں بنا دیا جائے کہ امرن لن ادربا, تو یہ جائز ہے. لیکن ان کے معمول کا اس پر مقدم ہونا یہ جائز نہیں ہے. یعنی یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ زیدن یعجبنی ان یضربا, کہ اب ان ہے تو ان کے معمول کا معمول اس پر مقدم نہیں ہو سکتا. یعنی اصل میں تو تھا کہ ان یضربا زیدن, تو اب اس زید کو ان سے مقدم کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو جب ان لن کی اصل جو ہے وہ لا ان ہے, تو جب ان کے معمول کا معمول اس پر مقدم نہیں ہو سکتا, تو پھر اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے لن کے معمول کا بھی اس پر مقدم ہونا یہ جائز نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ جو استدلال کیا گیا جمہور کی طرف سے کہ خلیل اور کسائی کے مذہب کو مخدوش ثابت کرنے کے لیے, اس کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے, اس استدلال کا پھر آگے رد کر دیا گیا. شیخ رضی نے بھی رد کیا, پھر شارح مصباح نے بھی رد کیا. وہ کہتے ہیں کہ لا ان کے حکم کا اتحاد لازم نہیں آتا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ مرکب ہونے کے بعد بھی ان پر پہلے والے احکام جاری رہیں, کہ ان پر جو مرکب ہونے کے بغیر یعنی ان کے مفرد ہونے کی صورت میں جو اس کے احکامات ہیں جب یہ مرکب ہو جائے تو اس وقت بھی اس پر وہی احکامات رہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ حروف معانی اور ان کے احکام مرکب ہونے کے بعد معنن اور عملاً تغیر پکڑ لیتے ہیں, تبدیل ہو جاتے ہیں. یعنی کہ وہ ایک ان کی نئی وضع بن جاتی ہے, وہ ایک نئی وضع اختیار کر لیتے ہیں. پہلے والے ان پر نہ تو عملی طور پر احکام رہتے ہیں اور نہ ہی ان پر معنوی طور پر وہ احکام جاری ہوتے ہیں. جیسے مثال دیتے ہیں کہ لو حرف شرط کو جب لا کے ساتھ مرکب کریں تو اس کا معنی باطل ہو جاتا ہے. یعنی اس کا جو پہلے معنی تھا
وہ جب اس کو لا کے ساتھ مرکب کر دیا جائے تو اس وقت اس کا معنی وہ نہیں رہتا بلکہ معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے، یعنی کہ اب اس کی ایک نئی وجہ ہے۔ تو اس سے یہ ثابت کرتے ہیں شیخ رضی اور شارح مصباح کہ یہ جو خلیل اور کسائی کے مذہب پر دلیل دی گئی، ان کے مذہب کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے استدلال کیا گیا، یہ استدلال درست نہیں ہے۔ تو خلیل اور کسائی کا جو مذہب ہے یہ بھی ضعیف نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جو اس میں تین مذہب ہے، ایک مذہب تو جمہور کا ہوا صرف وے اور باقی جمہور نواد کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جو دوسرا مذہب خلیل اور کسائی کا ہے جس کو مصنف صاحب نے بھی اختیار کیا، تو یہ بھی کوئی ضعیف نہیں ہے کہ ان کے پاس بھی اس کی دلیل ہے، تو یہ مذہب بھی ٹھیک ہوا۔ اس کے بعد جو تیسرا مذہب ہے فرا کا، تو وہ ضعیف ہے کہ کیونکہ اس پر کوئی بھی دلیل نہیں ہے، ان کا جو دعویٰ ہے وہ بلا دلیل ہے، تو وہ ضعیف ہے۔ اب آج کے اس پڑھے ہوئے سبق کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو پہلے جملے کا ترجمہ یہ ہے کہ اور لن مستقبل کی نفی کی تاکید کے لیے ہے۔ اس کی مثال لن ترانی کی مثل میں ہے، اور لن کی اصل لا ان ہے خلیل کے نزدیک۔ حمزہ کو حذف کیا گیا تخفیف کے لیے یا تخفیف کے سبب سے، تو جب حمزہ کو حذف کیا گیا تو وہ لا ان ہو گیا۔ پھر الف کو حذف کیا گیا التقاء ساکنین کے لیے، تو جب الف کو حذف کر دیا گیا تو لن باقی رہا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس سبق کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔